میرا اللہ کہتا ہے آج شکر کر تیری نعمتیں بڑھا دوں گا. رب سچا، رب کا وعدہ سچا، رب سچا، رب کا نبی سچا، رب سچا، رب کا قرآن سچا، رب سچا، رب کا نظام سچا، رب سچا، رب کی جنت سچی، رب سچا، رب کا عہد و پیمان سچا. میرا رب کہتا ہے شکر کر، یہ نعمتیں بڑھا دوں. بس ختم. ایک وعدہ ہے. اور ایک میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک روحانی پیکج دے رہا ہوں کہ ہر سانس ہر پل ہماری طبیعت میں شکر گزاری کا جذبہ ہو. شکر گزاری کا جذبہ. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے، ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص کو کہ وہ بیچارہ اتنا ننگا تھا، اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنے بدن کو ریت میں چھپائے بیٹھا تھا. موسیٰ سے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ سے عرض کریں کہ میرے لیے کوئی کرم فرمائے. تو اللہ پاک کے پاس گئے تو اللہ پاک نے فرمایا اس بندے سے کہو میرا شکر ادا کرے. وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کیا ہے جو میں شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو تن کا کپڑا بھی نہیں، اور میں نے تو اپنے صدر کو، اپنے ننگے پن کو ریت میں چھپایا ہوا ہے. ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہی ریت بھی اڑا کے لے گیا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مالدار آدمی کہ اللہ کے نبی آپ جا رہے ہیں، اللہ سے کہیں کچھ مال میرا کم کر دے، میں تو تھک گیا ہوں، گن گن کے سنبھال سنبھال کے تھک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے جا کے عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے کہو میری ناشکری کرے. واپس تشریف لائے اور اس سے آ کے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میری ناشکری کر، میری ناشکری کر. تو اللہ وہ اس نے سنا نا، اس وقت وہ انار کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے انار چھوٹ گیا. میں ناشکری کروں اور انار کے سارے دانے بکھرے اور لال جواہر بن گئے. ایک چیز بتائیں، جتنا ہمارے پاس آج ہے، ہماری زندگی سے پہلے صحابہ اہل بیت کے پاس روزانہ کا جتنا ہمارے پاس ہم رزق کھاتے ہیں آج تک تھا ان کے پاس؟ ٹھیک، ان کے پیٹوں میں آج تک آپ کے کسی غریب نے، مظفر گڑھ کے کسی فقیر نے، تنگ دست نے کوئی پیٹ میں پتھر باندھا کسی کا سنا؟ ہڑتال کی حکومت کے خلاف، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ٹائر جلائے ہوں، سڑکیں بلاک کر دی ہوں، ایمبولینس چیختے رہی، مریض تڑپتے رہے، آج تک کوئی پچھلے دور میں ایسا دور دیکھا سنا؟ ان کے پاس ٹائر نہیں تھے، جھانبے تھا، جھانبے جانتے رہے، جھانبے جب آلے نا دھوتھا کرنے میں نا احتجاج کرنے پہ سے لکڑیوں کی چھاڑیاں تو تھیں، جھانبے نا کیا پتا ہے 10 ویسی دنیا دے سٹے تھے، انہوں نے کہا جھانبے کیا پتا سالے کو نے کہا اللہ وسائے جھانبا بڑا پڑیلا خوشکیل کہنا نہ خرسیلا پٹیلا، جھاڑیاں جلا دیتے اور کہتے تھے کہ ہم نے احتجاج کیا. پچھلی امتوں میں شکر گزاری کا جذبہ تھا، رب نے ان کے رزق میں برکت دی تھی. آپ اپنی پچھلی زندگی میں دیکھیں، آپ کے باپ دادا کے پاس تھوڑا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی بیماریاں نہیں تھیں، ایک گھر میں 6 خاندان آباد تھے، بچے وہیں جوان بڑے ہو، شادیاں ہو کے وہیں مر جاتے تھے، زندگیاں گزر جاتی تھیں. ایک نعمت تھی، شکر شکر اور شکر. اور اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھائے جاتا تھا، بڑھائے جاتا تھا، اضافہ ہوا جاتا تھا. آج تو ہمارے مزاجوں میں ناشکری کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، کبھی حکومتوں کے خلاف، کبھی محکموں کے خلاف، کبھی اپنے بھائی کے خلاف، کبھی اپنے مزاجوں کے خلاف. یورپ میں ایک کتاب چھپی اور اعلان ہوا کہ دنیا کے فلاں آخری مفکر نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت موٹی کتاب ہے، اتنے $1,00,000 اس کتاب کا ہے، اس کتاب میں کائنات کا ایک راز ہے. غور سے سنیے گا، وہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں بغیر ڈالر خرچ کیے. اس کی بولی لگی باقاعدہ، اور بولی بڑھتی گئی اور ڈالر ہزاروں سے بڑھتے گئے، لاکھوں سے آگے نکلتے گئے. اور یہ دنیا کے مالدار ترین شخص نے وہ کتاب لے لی اور کتاب لے کے کھولا، دیکھا تو ساری کتاب کے صفحے صاف. میں تو لٹی گیا، سارے صفحے صاف، صفحہ اٹھاتا گیا صاف، پھر اٹھا صاف. آخری صفحے میں ایک بول لکھا ہوا تھا اور وہی کتاب کا نچوڑ تھا اور وہی کتاب کے بول تھے اور وہی لاکھوں ڈالر کا صلہ تھا، سرمایہ. وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ سنیے. وہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو معاف کرو، دوسروں کو معاف کرو. اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کرو.
اپنے آپ کو معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے, دوسروں کو معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے, اپنے آپ کو معاف کرنے والی کیا بات ہے؟ ساری عمر کٹتا رہا, ساری عمر کٹتا رہا. اگر یہ گاڑی میرے پاس ہوتی, میں بھی جاگیردار ہوتا, میں بھی مالدار ہوتا. میں نے ایک وکیل کے منہ سے خود سنا آج سے 22 سال پہلے, اور میں اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں. اس کے لفظ تھے, جہاں سے آئے, جیسے آئے, جس طرح آئے, میں نے مالدار ہونا ہے. لوگوں کو پاس مال ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, کوٹھیاں ہیں, یہ چیزیں ہیں, میں انسان نہیں ہوں. اس کے وحشیانہ بول, اس کے بولوں کے اندر درندگی تھی. میرے پاس ایک جوان شیخوپورہ سے آیا, مجھے کہنے لگا کہ میں نے باہرلے ملک جانا ہے, یورپ میں, انگلینڈ میں جانا ہے, مجھے اتنے لاکھ چاہیے, اگر مجھے کسی کو قتل کرنا پڑا میں کر دوں گا, مجھے اتنے لاکھ چاہیے. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. محنت کرنا شرط ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری نہیں. محنت کریں, کوشش کریں, اور خوب حلال راستوں کو استعمال کریں. زندگی کے سارے حلال وسائل کا استعمال کرنا لازم ہے. اور یاد رکھیے گا, اپنے آپ کو معاف قدرت کے کسی نظام اور موڑ پہ کرنا پڑتا ہے. میں نے محنت کی, میں نے کوشش کی. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرا دوست, میرا عزیز, میرا بھائی فلاں نہیں بچا, میں نے سارے ڈاکٹر, سارے علاج کر لیے. اسلام کا نظام ہے یہ ان للہ و انا الیہ راجعون جو کہتا ہے, اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو معاف کر. ایسا نہ کرنا کہ جو یہ نہیں بچا تو میں خودکشی کر لوں, میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں. دوسروں کو معاف کر اور اپنے آپ کو معاف کر. میرے پاس اتنی دولت کیوں نہیں ہے, میں اتنا خوبصورت کیوں نہیں ہوں. میرے پاس کوئی لوگ آتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں, کھائے جاتے ہیں, اس سے اور بدصورت ہو جاتے ہیں, ٹینشن, ہلکے دانے. میرے پاس خوبصورتی والے کیس بھی آتے ہیں, مال دولت والے تو اکثر آتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے میں الیکشن میں ہار گیا, لوگ آ کے میرے گھر کے سامنے ڈھول بجاتے ہیں, کیا کروں, بڑا پریشان ہوں. میں ریٹائر ہوا تھا, وہ چھوٹے کاؤنسلر کے الیکشن تھے, ریٹائر ہوا, اتنے لاکھ میرے پاس تھے, کہیں میرے کو پرچہ نہیں تھی, وہاں کہے تو الیکشن لڑ جا. ترغیب دی کسی نے, انہوں نے کہا الیکشن لڑ, پھر یہ ہوگا تو ملک قوم کی خدمت کرے. کہنے میرے اندر جذبہ پیدا ہو گیا اور میں الیکشن لڑ گیا. دوسرے نے پیسہ بھی تھوڑا لگایا, اس کے پاس دوسرے گر تھے. میں نے کہا میں صاف ستھرا, شفاف, اور میں ہار گیا. اب میرے گھر کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں باہر نہیں نکل سکتا, اور میں آپ کے پاس آیا, میں کیا کروں. میں نے کہا ایک پہلی غلطی ہوئی, اس میں تو استغفار, گزشتہ صلوات, آئندہ احتیاط. ٹھیک, پہلی غلطی اس میں استغفار. اب دوسری غلطی میں اپنے آپ کو معاف کر کے زندگی میں شکست ہارنا, اور جتنا اس زندگی کا حصہ ہے تب تک وہ ڈھول بجائیں گے. تو اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوق کی کسی اور راستے میں خدمت کا جذبہ کر, اور کر کے پھر اللہ کو بتا, مخلوق کو نہ بتا, تختیاں نہ لگوا. میں نے اسے یہ باتیں بتائیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے آیا, مجھے ملا, مجھے کہنے لگے آپ نے تو مجھے بچا لیا. جو میرا حال تھا, یا میں ان کو مار دیتا یا اپنے آپ کو مار دیتا. جو میرا حال تھا, میں نے یہ ڈگری پانی ہے, میں نے بیرون ملک پڑھنے جانا ہے, میں نے امریکہ ضرور جانا ہے, میرا امریکہ کا ویزا کیوں نہیں لگا. ایک طلاق صرف اس لیے ہوئی, جاتے ہوئے مائی نے شور بچا کے مجھے حج کرواؤ. میری اندر حال کی جات ہے, ہائی میرا دل آ کے سونے دی جاتے وہاں میں رو ہر ویلی میں حاجی ٹھکانا تھا بڑا, ٹھکانا تھا بڑا حاجی. اس بات پہ اس نے جا کے جھگڑا شروع کر دیا اور لڑائی شروع کر دی کہ وہ جا رہے ہیں حج پہ, وہ میرے پہ جا رہے ہیں, میں تو نہیں گئی. تو چلی جائے گی, ابھی تو اس گھر میں بیاہ کے گئی ہے. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا, اور پھر اپنی قسمت کو کہ میری قسمت کھوٹی, میرا مقدر خراب تھا, میرا نصیب یہ تھا. کرتے کرتے جھگڑے شروع ہوئے. پھر اندر اندر غصہ تھا, پھر غصے میں ایسے بول بیٹھتی تھی جس نے سارے گھر کو آگ لگا دی. انہوں نے پکڑ کے اس کو طلاق دے کے گھر بھیج دیا. اب کہتے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ معاشرے کے روگ ہیں, اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. آپ یہ بتائیں, سڑک پہ گاڑی, میں 130 کلومیٹر کا سفر کر کے تقریباً آ رہا ہوں, آپ کی گاڑی سیدھی چلتی ہے, آپ کو دائیں بائیں دوسری گاڑیوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. آپ کہیں میں جاؤں, سیدھی گاڑی میری چلے, ایک تو کوئی موڑ نہ آئے, ایک سامنے میری کوئی کتا نہ آئے, انسان نہ آئے, موٹر سائیکل نہ آئے, گاڑی نہ آئے, بالکل سیدھا. زندگی کی منزلوں میں دائیں بائیں ہونا پڑتا ہے, بچنا بھی پڑتا ہے, بچانا بھی پڑتا ہے, سہنا بھی پڑتا ہے, برداشت بھی کرنا پڑتا ہے, اور دوسروں کو اسی طرح زندگی کا سفر طے ہوتا ہے. یہ ایمان اور اعمال کی زندگی کا نچوڑ ہے, یہ مدینے والے کا پیغام ہے. اس کے اندر پھر رواداری آتی ہے, پھر اس کے اندر دوسرے مسلک کو, دوسرے فرقوں کو برداشت کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر انسان دوسری قوموں کو, دوسری نسلوں کو
پھر مزاج پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے سب کے ساتھ چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کی برداشت کرنی ہے، سب کی سننی ہے، سب کو سہنا ہے۔ یہ پھر اس طرح مزاج پیدا ہوتا ہے جب یہ دوسروں کو معاف کرے گا اور اپنے آپ کو معاف کرے گا۔ یہ شکر گزاری کا جذبہ میری اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے۔ کئیوں کو مالدار ہوتے دیکھا، کئیوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا۔ ایک درویش نے بیماریوں کی انتہا میں پہنچے ہوئے تھے اور ہر وقت کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمد۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا، اور میں اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کسی بڑی بیماری میں مبتلا کیا ہے، کسی بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں کیا۔ اپنی طبیعتوں میں بھی اپنا سبق سنا رہا، اپنے مزاجوں میں شکر گزاری کا جذبہ بنائیں، شکر کا جذبہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ نعمتوں کو گن گن کے بیٹھ کے گنا کریں۔ انسان بھی تھک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ دیا ہے آج تک اس کا بھی تو نہیں شکریہ ادا کیا، روز ماننے آ جاتا ہے، روز شکوے کرتا ہے، انسان کو چڑ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، تجھے تیری نعمتوں میں نے دی ہیں جتنی، کبھی بیٹھ کے تو نے اس کا اعتراف کیا ہے، شکر کیا ہے، کبھی کہا ہے کہ مولا تیرا اتنا کرم ہے، تیرا اتنا احسان ہے۔ میرے پاس ایک غریب آدمی آیا، کراچی کی بات ہے، میں کراچی میں طارق روڈ جھیل پارک میں وہاں میں پریکٹس کرتا تھا، مہینے کے بعد ٹائم دیتا تھا۔ ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں گاڑی میں کنڈکٹر ہوں، بسیں چلتی ہیں، چھوٹی بسیں، کنڈکٹر ہوں اور سارا دن خوار ہوتا ہوں، چڑھتی بس پہ چلتا ہوں، چڑھتی بس پہ اترتا ہوں، میری زندگی یہی ہے، کیا کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں بھی سکون کی زندگی اور سکون کا رزق لوں گا؟ کبھی ممکن ہے؟ میں نے کہا 100% ممکن ہے، تو یہ ان چٹکیوں کے اندر جو ہے ایسا کمال کا انسان بن جائے گا، لوگ رش کریں گے۔ مجھے کہنے لگا حکیم جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، میں تیرے سے جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، طریقہ میں بتاؤں گا، کر تو لے، انشاءاللہ اللہ کر دے گا۔ میں نے کون سے کام میں نے کرنا ہے؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ہر لمحہ ہر لحظہ سارا دن تیری تسبیح یہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ کسی کو دیکھ پیدل جا رہا، اپنے سے کم تر کو دیکھتا رہنا، اس کے پاس تو جوتی بھی نہیں، میرے پاس تو اچھے کپڑے ہیں، میں نے یہ کھایا تھا، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ کسی کو اپاہج دیکھ، کسی کو لولا دیکھ، کسی کو لنگڑا دیکھ، کسی ایمبولینس میں مریض کو دیکھ کہ اس کے اوپر آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے تو اتنا اچھا بنایا۔ کسی کو کانا دیکھ، تیرا شکر ہے میری آنکھیں ہیں، میری بات دنیا مل جاتی، ساری مال دولت گاڑیاں بنگلے مل جاتے تو میری آنکھیں چھن جاتی تو مجھے کیا زندگی کا ذوق تھا، کیا زندگی کا مزہ تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا یہ سارا دن اپنے شکر کے موقع خود تلاش کر، بس میں نے تجھے ایک راستہ دے دیا ہے، تجھے ہنٹس دے دی ہے، کیا ہوگا؟ کہنے لگے، میں نے کہا وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ کہنے لگے مجھے کوئی آپ سنیں دوائی اپنا دعا بتاتے ہیں، تصویر بتاتے ہیں، مجھے وہ بتائیں۔ میں نے کہا یہ تصویر ہے۔ اس کو میں نے پھر سمجھایا، کرنا صحیح، دیکھ مریضوں کی لائن لگی ہے، گھنٹی ابھی بچ جائے گی اور آ جائیں گے، لیکن تجھے سب سے زیادہ میں نے ٹائم دیا ہے، میری بات کی قدر کرنا۔ مجھے کہنے لگے میں نے تو آپ کا اتنا انتظار کیا، ابھی گھنٹوں کے بعد باری بنی تھی، تو کہہ رہا ہوں میری بات کی قدر کرنا، میری بات کی قدر کر لے۔ خیر اس کو میری بات سمجھ آ گئی، سمجھ آئی نا، چلا گیا۔ میں مہینے کے بعد کراچی جاتا تھا، رش زیادہ ہو گیا، میرے بس میں نہ رہا، ممکن نہ رہا، تو میں پھر گیا تو وہ بندہ پہلے سے آیا کھڑا تھا، باہر کلینک کے باہر آیا کھڑا تھا، میں نے اس کو دیکھا، نہیں مہینے کے بعد نہیں، کئی مہینوں کے بعد، مجھے یاد نہیں اب واقعہ سارا، پر کئی عرصے کے بعد وہ بندہ دیکھا، میں نے کہا ہے وہی، کیونکہ اس کو ٹائم زیادہ دیا تھا، مجھے اس کا چہرہ یاد رہا، ہے وہی۔ میں نے کہا وہی ہو نا وہ کنڈکٹر؟ ہاں، کیا بنا؟ کہنے لگے جی خوشحالی کے آثار شروع ہو گئے۔ وہ کیسے؟ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ مجھے کہنے لگا میں جس نلکے سے پانی بھرتا تھا نا، وہاں جس بیچارہ کسی گیدڑ کالونی میں رہتا ہوگا، کسی مچھر کالونی میں رہتا ہوگا، کراچی میں یہ کالونیاں ہیں، کسی بھینس کالونی میں رہتا ہوگا، چھوٹی کالونی میں، بڑی سوسائٹیوں میں غریب کہاں رہ سکتا ہے؟ کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں پانی بھرنے کے لیے دور ہم بوتلیں کینے لے جاتے تھے، تو صبح رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی گھر کا پانی دے کے جانا، پھر صبح بس پہ چلنا اور رات کو گھر پہنچنا، اور کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں پانی بھرنے وہاں گیا، تو
تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی پانی بھر رہے تھے. اس سے بھی پرانی الیکس سلیکٹ تھی ایسی, کیا حال ہے, خیریت ہے, کہاں, ارے وہیں بس پہ, گاڑی پہ. ارے تو اتنے سالوں سے بس گاڑی پہ ہے, اپنی زندگی میں چینج نہیں لایا. میں کہا صاحب جی میں کیسے چینج لاؤں, بس یہی روزی کا لگا ہوا ہے, دھندا لگا ہوا ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں. اچھا ایسا کر, میں ایک فیکٹری میں نا وہاں ہوتا ہوں, ایک فیکٹری میں ہوتا ہوں, میں تیری فیکٹری والوں سے تیری بات کروں گا. اگر تجھے فیکٹری میں کتنا مانا کما لیتا ہے دہاڑی میں, اس نے کہا اتنا. ارے واہ واہ, تجھے میں اچھی جاب دلا دوں گا. ایک فیکٹری میں جو ہے نا میں تیری بات کروں گا, پھر میں تجھے بتا دوں گا. کہنے کئی ہفتے اس نے نہ بتایا. میں نے کہا بس لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تسلیوں کے لیے, میں اپنا دھندا کرتا رہا وہی کنڈکٹری. پر شکر گزاری کا کہا مجھے اب ایسا مزہ آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی عجیب چیز ہے. کہا جب میں شکر کرتا مجھے سکون ملتا, مجھے چین ملتا. کہا کہ میں گٹکا بہت زیادہ کھاتا تھا, کیونکہ اس کے لیے گٹکا, نشہ, پان, کوئی بلا چاہیے, اتنی بڑی مشقت اور سیکریفائس کے لیے جو بس میں کنڈکٹر بھاگتا ہے, چڑھتا ہے, کرتا ہے, خود کھڑا رہتا ہے اور بس کے اوپر نیچے. تو کہنے لگے میرا گٹکا کم ہو گیا, یعنی میرا نشہ کم ہو گیا. اور میں نشے سے کم, میں ہر معاملے میں دیکھوں کہ اللہ تیرا شکر ہے. میں تو اتنا, دوسروں سے میں نے پوچھا تیری آمدنی کیا, پھر مجھے یاد آنا شروع ہوا, فلاں بندہ کہتا تھا میری اتنی آمدنی ہے, وہ ہفتے کی بتاتا تھا, میری تو دن کی اتنی ہے. فلاں بندہ کہتا تھا میرے اتنے بچے بیمار ہیں, فلاں یوں کہتا تھا میرے کینسر ہو گیا, فلاں کہتا تھا میرا تو یوں قتل ہو گیا, فلاں کہتا تھا میرا ہاتھ کٹ گیا, ٹانگ کٹ گئی, فلاں کا یہ ہوا تھا, فلاں. کہنے لگا مجھے سارے واقعے, پچھلی کہانیاں, گزری زندگی یاد آنا شروع ہو گئی. اب میرے پاس شکر گزاری کا ایک ٹائٹل بن گیا, عنوان بن گیا, اور میں نے شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. کوئی 2-3-4 ہفتوں کے بعد میرا کسی نے دروازہ باہر گیا تھا, وہی کھڑا ہوا تھا, وہ جو پانی بھرنے کے لیے آیا ہوا تھا, نلکے سے ہم جاتے تھے پانی بھرنے, وہ آیا ہوا تھا. اس نے کہا کیا حال ہے, تیری بات کر لی ہے میں نے, پہلی سے آ جانا, اور تیری ابتدائی تنخواہ اتنی ہوگی. اور کہا وہ جو ابتدائی تنخواہ تھی, اگر میں 4 مہینوں کی اپنی بس کی محنت کٹھی کروں تو وہ 1 مہینے کی تنخواہ تھی. میں چونک پڑا, بھیا تو ابتدائی, کہہ رہے بڑھوا بھی دوں گا, کام دیانتداری سے کرنا, شیٹ سے میں نے بات کر لی, پہلی سے آ جانا. یہ تو شکر گزاری میں وہ پیر کے پاس گیا تھا, وہ جو طارق روڈ پہ بیٹھتا ہے, اس نے کہا تھا شکر گزاری کر ہو جائے گا. تو باقی ہونا شروع ہو گیا. وہ کراچی میں رہتے ہیں, وہ گھنگریالے بالوں والے, کالے کالے بلوچ جو کھوتا ریڑی چلاتے ہیں, بسیں چلاتے ہیں, ہر بات میں اڑے کہتے ہیں, اڑے. وہ بیچارہ جو ہے نا, اس کو کچھ دین کی سمجھ بوجھ دی تو بات کر رہا تھا, ایک واقعہ سنا رہا تھا. یہ واقعہ یہ بھی انہی میں سے تھا, واقعہ سنا رہا تھا. کہنے لگا مصعب علی گئے ٹور پہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, اور ہر بات میں کہتے ہیں, کہنے لگے اڑے اللہ ہمیں جلوہ تو دکھا. اللہ نے کہا اڑے جا تو ہمارا جلوہ دیکھے گا. ان کی سادگی میں بھی پتہ نہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ جو کہتا تھا مولا اگر تو مجھے مل جاتا, میں تیری کنگھی کرتا, میں تجھے سرما ڈالتا, ان میں سے اچھی بکری کا تجھے دودھ پلاتا, پھر کتنے عرصے سے تجھے کنگھی کی تیری جوئیں بھی نکالتا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, ارے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. وہ ڈر گیا بیچارہ. جب اللہ پاک کے پاس میں, موسیٰ میرے ایک بندہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا, تو مجھ سے ملانے کے لیے آیا بندوں اور مجھ سے, تو نے روک دیا. وہ تو بڑی گستاخوں کی باتیں کر رہا تھا. موسیٰ معصوم ادائیں تھی, مجھے اچھا لگ رہا تھا. موسیٰ آئے واپس, بھائی وہ باتیں کرتے رہنا. اس نے کہا جی آپ سلیقہ بھی آ گیا ہے آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ کے در میں مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. اللہ آپ نے جلوہ تو دکھا. موسیٰ السلام کا واقعہ بیان کرتا, اللہ نے جاڑے جا تمہارا جلوہ دیکھے گا. موسیٰ ولی اڑ گئے, اللہ نے یہ جلوہ دکھایا, موسیٰ ولی کلٹی ہو گئے. موسیٰ ولی کلٹی ہو گئے. یہ اس کی سادگی ہے, اور سادگی میں وہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا. یہ وہی شخص تھا. چلو پہلی کو چلا گیا, پہلی کو فیکٹری میں چلا گیا, کنڈکٹری میں نے چھوڑ دی. اب میری مزاج کے اندر سیٹیاں مارنا, چلو رکو, ٹھاؤ 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 ٹھاؤ, کہنے لگے, وہ بار بار میرے منہ سے لفظ نکلے, سالہ سال. ایک اللہ والے کہنے لگے نکاح ہو رہا تھا, نکاح, تو اس نے کہا بھی قبول ہے. انہوں نے کہا آن دیو آن دیو. نکاح ہے کہے قبول ہے. انہوں نے کہا جان دیو گڈی نو. اس ساری عمر تو آن دیو آن دیو جان دیو جان دیو کرتا رہا. انہوں نے کہا نکاح کہ مجھے قبول ہے. انہوں نے کہا جی قبول ہے.
اور میں نے جی آڑ دے میں تو وہی ہے یعنی مائی کو آڑ دو کہ لگے قبول تو ہے. اور نے کہا نا یہاں ایجاب و قبول کی زندگی اور ہے, یہ کوئی بس نہیں تھی, ٹرک نہیں تھا آڑ دو تو جان دو. ایجاب و قبول ہے, اس کے آداب ہوتے ہیں. میں وہاں گیا فیکٹری میں, ایک طرف مجھے ماحول عجیب نظر آئے کہ ڈسپلن ہے, یہ کمرہ اس کا ہے, یہ لاج ہے, یہ راستہ ہے, یہاں سے آئے گا, یوں آئے گا. ایک طرف میری کنڈکٹر والی زندگی وہ سال کی. پر وہاں جا کے بھی میں نے شکر گزاری کا جذبہ لیا. جو جگہ مجھے ملی وہ بہت سو اچھی تھی. میں کہا یا اللہ, اب یہاں بھی میں شکر کروں گا. جس شکر سے میں وہاں سے یہاں پہنچا, ہفتے ڈیڑھ کے بعد میں ایڈجسٹ ہو گیا اور میری روٹین بن گئی. اور میں نے کہا میں نے یہاں محنت کرنی ہے. اور چونکہ میری مزاج میں شکر گزاری تھی, اللہ نے شکر گزاری کی وجہ سے میری حصے تیز کر دی اور میں کام کو بڑھاتا چلا گیا. اور 2 نمبری نہیں کی میں نے, اور وہاں 2 نمبری کا مزاج تھا فیکٹری میں. اندر پرانے جو تھے کارکن, میں نے سارا کچھ کرتے کہا کچھ سال کے بعد میری ترقی ہو گئی, اور 1.5 سال کے بعد اور ترقی ہو گئی, اور پھر میں ایک شعبے کا ہیڈ بن گیا. اور یوں زندگی میں ترقیاں ہوتے میرے پاس سواری بھی ہے, اچھی سوسائٹی میں اتنے گز کا میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے. کہا کہ اب بھی بسوں میں سیٹیاں مارتے ہوئے, پان منہ میں ایسے پیک ڈالتے ہوئے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, تو میں نے کہتا ہوں کہ تم بھی شکر گزاری کر لو, تم بھی افسر بن جاؤ گے.